مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالیہ حملوں اور خون ریزی نے مودی حکومت کے ان کے جھوٹے بیانیہ کو ایک مرتبہ پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ راجوری کے مختلف علاقوں میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد آپریشن میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 2 معصوم کشمیری نوجوانوں کا ماورائے دلت قتل اور کوکاناگ اسلام آباد میں ایک حملے میں بھارتی فوج کے کرنل، ایک میجر اور ایک DSP کی ہلاکت سے مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کی معمول کی زندگی لوٹنے کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ رواں برس جنوری سے اگست تک بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 68 کشمیری شہید ہوئے اور 3000 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ایسے میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں سب کچھ ٹھیک اور حالات معمول پر ہونے کی باتیں ظالمانہ مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ جھوٹے بیانیوں کو فروغ دینے کے لیے سچائی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے بجائے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ کوکرناگ اسلام آباد میں حالیہ حملے میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا حوالہ دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کی صورتحال میں اس وقت تک بہتری ممکن نہیں جب تک بھارت اور پاکستان مذاکرات کے ذریعے جموں کشمیر کے بنیادی تنازع کا پرامن حل تلاش نہیں کر لیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیاں حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کو دبانے میں ناکامی کے بعد کشمیریوں کو گمراہ کرنے کے لیے حریت تنظیموں کے جعلی لیٹر ہیڈز پر بیانات جاری کرنے سمیت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعمیر کی جانے والی دنیا کی بلند ترین ایئر فیلڈ میں متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ بھارت میں جوہری اور تابکار مواد کے نقصان اور چوری کے متواتر واقعات متعدد سطحوں پر بھارتی جوہری حفاظتی نظام کی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی یورینیم کی مارکیٹ پھل پھول رہی ہے۔ فروری میں 2 بھارتی شہریوں سمیت 8 افراد کو نیپال میں یورینیم جیسا مادہ غیر قانونی طور پر رکھنے اور فروخت کرنے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا۔ یہ مواد بھارت سے اسمگل کیا گیا تھا۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بھارتی تنصیبات سے 200 کلو گرام سے زیادہ جوہری اور تابکار مواد چوری ہوا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے بھارت میں یورینیم کی چوری کے واقعات کی مکمل تحقیقات کا آغاز کیا جانا چاہیے، کیونکہ بھارت میں یورینیم کی غیر قانونی تجارت نے بھارت کی جوہری تنصیبات کی سلامتی کے اقدامات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔